بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ انجمن اصلاح البیان کی ایک اہم کڑی لجنۃ ابی الحسن علی حسنی الندوی ہے، جس کے تحت یہ پروگرام آج منعقد ہوا ہے۔ بہتر تھا کہ اس میں عربی میں آپ حضرات کو کچھ باتیں کہی جاتی، آپ کے گوش گزار کی جاتی، لیکن بڑی تعداد ہمارے ان چھوٹے بچوں کی ہے جو عربی سے ناواقف ہیں، اور مقصود نصیحتوں کا اور یہ ہے کہ آپ حضرات کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، چونکہ اردو کا دائرہ بہت وسیع ہے، اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے ہم نے بہتر و مناسب سمجھا کہ آج کی ان باتوں کو اردو کے اندر منتقل کیا جائے تاکہ استفادہ اور افادہ زیادہ ہو۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس ادارے میں جمع فرمایا۔ یہ سب توفیق خداوندی کا نتیجہ ہے، ہمارے والدین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حصول علم کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ ہم سب دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم کے حصول کے لیے طالب علم بنا کر اس ادارے میں اللہ رب العزت ہم سب کو بھیجا ہے۔ عزیز طلبہ، حصول علم کا جو راستہ ہے بہت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتا ہے۔ اس راستے میں بہت ساری دشواریاں، بہت ساری پریشانیاں، مصائب آتے ہیں اور آئے ہیں اور آئیں گے۔ اگر طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں ان تمام مصائب کو اور تمام پریشانیوں کو اور تمام گھاٹیوں کو بہت حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تحمل اور برداشت کے ساتھ میں پار کر جاؤں اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا چند باتوں کا لحاظ کرے، خیال رکھے۔ چونکہ علم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں بارہا آپ نے پڑھا ہوگا، ان اللہ علیم قدیر، ان اللہ علیم، بے شک اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے علم کی صفت اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ یہ علم اللہ کی صفت ہے، اور علم جو اللہ رب العزت ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ علم کے لیے چند شرائط ہے، چند اصول ہے، انہی کی طرف اشارہ کروں گا، تاکہ چونکہ آپ علم کے اصول کے لیے آ چکے ہیں، آپ درجات میں بیٹھ چکے ہیں، کتابیں آپ نے حاصل کر لی ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین عالم بنیں، اچھے افراد میں ہمارا شمار ہو، ذہین طلبہ میں اور محنتی طلبہ میں ہمارا شمار ہو، تو اس کے لیے چند باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات بات کو بغور سنیں گے اور عمل کے نیت سے سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا اور اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا۔ سب سے پہلی بات طلبہ عزیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں، سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کریں۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حصول علم کی نیت صحیح ہوگی تو منزل آسانی سے پار ہو جائیں گی، اور اگر نیت میں گڑبڑی ہے، مقصود یہ ہے کہ میں بہترین عالم بن کر، اچھا فقیہ بن کر، اچھا مفسر بن کر، یا اچھا خطیب بن کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں گا، اپنا نام یا ناموری یا شہرت اگر مطلوب ہے تو اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اس کو علم مل جائے گا، لیکن علم کا نور، علم کی روحانیت، وہ علم کا ذوق اس کو نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کریں۔ مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ طالب علم بد نیت نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ بے نیت ہو سکتا ہے۔ یعنی نیت میں
یہ نہیں آ سکتی ہے کہ میں کوئی بری نیت کروں یا بری نیت کے ساتھ میں علم کا حصول کروں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ طالب علم نیت ہی نہ کرے، بغیر نیت کے سفر شروع کر دے، بغیر نیت کے اس راستے پہ چل پڑے، یہ ممکن ہے۔ آج ہمارے بہت ساری طلبہ کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جن کی نیت ابھی واضح نہیں ہوئی ہے، اس لیے جب نیت واضح ہو جاتی ہے تو انسان اس ڈگر پر لگ جاتا ہے، اس منزل مقصود طرف لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کے قبلہ درست کر لیں اور نیت کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت علم جو آپ کی صفت ہے، آپ کے نبی کے ورثے میں ہمیں ملا ہے، کہ اللہ اس کی نشر و اشاعت کما حق ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نیت کے حصول کا درستگی کے بعد کہ علم میں رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ علم کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ ایک دانا اور عقل مند نے کہا کہ ہزار ناقص علم سے یک کامل علم زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو بہت سے علوم و فنون آتے ہیں، نحو آتی ہے، صرف آتی ہے، بلاغت آتی ہے، تفسیر ہے، فقہ حدیث ہے، اور دنیا میں تمام علوم آپ کو آتے ہیں، لیکن تمام علوم میں آپ کامل نہیں ہیں، آپ ناقص ہیں۔ تو ناقص فنون سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک علم کے اندر کمال پیدا کر لیں، اور کمال پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو محنت میں لگا دے، اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا دے۔ اس لیے جب منزل ہمارے سامنے ہوگی اور نیت ہماری خالص ہوگی تو پھر ہم اس محنت میں لگ جائیں گے، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس کو میں ایک واقعے سے وضاحت کر دوں۔ آپ نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ہندوستان کے فاتحین میں بڑے عظیم فاتح گزرے ہیں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس ملک پر حملہ کیا، وہ ناکام ہو گئے۔ تقریباً 17 یا 18 مرتبہ انہوں نے اس ملک پر حملہ کیا، لیکن ہر مرتبہ وہ ناکام رہے۔ آخر کار ایک جگہ وہ تنگ آ کر پریشان ہو کر ایک پہاڑ کی کھو میں چلے گئے، اور وہاں گمنامی کی زندگی کا انہوں نے تصور کر لیا تھا، حالانکہ ہمت تھی ان کے اندر۔ لیکن وہ جو وہاں بیٹھے، وہاں دیکھا کہ چونٹی سب سے معمولی جانوروں میں ایک معمولی جانور، چونٹی سمجھتے ہیں، کیڑی، اس چونٹی کو انہوں نے دیکھا کہ چونٹی پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھ رہی ہے، بلندی کی طرف، اور تھوڑی چڑھنے کے بعد پھر گرتی ہے، پھر چڑھی پھر گری۔ اس منظر کو انہوں نے تقریباً 20 سے 21 مرتبہ دیکھا۔ انہوں نے دل میں ولولہ پیدا ہوا، جوش پیدا ہوا کہ میں انسان اشرف المخلوقات ہو کر، عظیم فاتح ہو کر، میں اس ملک کو فتح نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ چونٹی مجھے سبق دے رہی ہے کہ پہاڑ کو سر کرنے کے لیے اور پہاڑ کو اپنے تابع بنانے کے لیے اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے کے لیے وہ چونٹی 21 مرتبہ گری یا 20 مرتبہ گری، اس کے بعد وہ پار ہو گئی۔ چنانچہ عزم اور حوصلہ ان کو وہاں سے ملا اور اس ملک پر حملہ آور ہوئے اور اس ملک کو اسلام کے زیر نگی کر دیا۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ بلند حوصلے بہت ضروری ہے۔ جہاں نیت کی اصلاح، جہاں رسوخ فی العلم کے بعد بلند ہمتی ضروری ہے، چونکہ اس راستے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ مدارس کا ماحول آپ جانتے ہیں، کبھی کھانے کی دقت آ گئی، کبھی لائٹ کی پریشانی آ گئی، کبھی بارش ہونے کی وجہ سے سونے میں دقت آ گئی، آپ کو رات میں نیند نہیں آئی، کبھی کھانا آپ کو کچا مل گیا، کبھی پانی کی دقت آ گئی۔ یہ ساری دقتیں، ساری پریشانیاں اگر آپ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو عزم کریں، ارادہ کریں، ہم تمام دشواریوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کائنات کا سارا نظام آپ کے پیچھے لگ جائے گا۔ طلبہ عزیز، اس طرح کی بہت ساری اہم باتوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، آپ نیت کو خالص کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علم کا مقصد حصول دین ہے، اللہ کی رضا ہے، سب سے پہلے نیت۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے علم کے اندر پختگی پیدا کریں،
ان تمام علوم کے اندر سب سے اہم علم قرآن و حدیث کا علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وصیت فرمائی، اِنَّهُ قَوْمٌ سَيَأْتِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ اسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس حصول علم کے لیے طلبہ آئیں گے، تم ان کے سلسلے میں خیر خواہی کو قبول کرو۔ ہم اسی حدیث پاک کے ٹکڑے کی روشنی میں ہم آپ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اچھا ماحول دیتے ہیں، اچھا کھانا دیتے ہیں، آپ کے لیے ہر طرح کی عیش و آرام کی کہ آپ اچھی طرح علم دین میں لگ جائیں، اس کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے لیے پانی کا، بہترین کھانے کا، بہترین اساتذہ کا نظم کیا تاکہ آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اس راستے میں پھر بھی کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کر لیں۔ تو تین باتیں ذہن میں رکھیں گے، ایک تو کہ نیت کا کو خالص کریں، ہمارا مقصود رضاء الہی ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم علم کے اندر پختگی پیدا کریں گے، قرآن پڑھے تو بہترین پڑھنے کی کوشش کریں، بہترین قرآن پڑھنے کی کوشش کریں جس میں آپ کی جیسی آواز ہو، اس میں کیا تجوید کا پورا لحاظ رکھے، مد کا، سکنات کا، اور کیا نا گنہ، اخفاء، اظہار، انقلاب وغیرہ، ان تمام تجوید کا اب اچھی طرح لحاظ کرتے قرآن پڑھے، ان کا حسن پیدا کرے۔ چونکہ صحابہ کرام بھی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کے بارے میں لفظ قرآن استعمال کیا 24 بارے میں فرمایا صحابہ کرام کسی بھی کام کو احسن طریقے سے کرتے ہیں، احسن طریقے سے۔ تو کام کو پیدا کریں تو احسن طریقے سے کریں، بہترین کام کریں، اس کے اندر حسن پیدا کریں، اور کمال پیدا کرنے ہی سے آپ کا بول بالا ہوگا اور مدرسہ کا بھی بول بالا ہوگا۔ اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کو علماء اکرام یا اساتذہ اکرام نوازتے رہیں گے۔ آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے فائدہ ہوگا اور تمام طلباء کا اور امت کا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔